اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احنف ابن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رات کو مسجد اقصیٰ میں گیا اور میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنی نماز کا بہت زیادہ حصہ سجود میں گزار رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ انسان اتنا لمبا سجدہ کرتا تھا کہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ وہ دوبارہ اٹھے گا یا نہیں، اور وہ شخص ساری رات اپنے سجدوں اور نماز میں محو رہا۔ احنف کہتے ہیں کہ آخر کار میں اٹھا اور اس شخص کے پاس جا کر کہنے لگا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کتنی رکعات پڑھ رہے ہو؟ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ جب آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں تو بعض اوقات آپ بھول جاتے ہیں کہ کون سی رکعت تھی۔ تو احنف اس انسان سے پوچھ رہے تھے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کتنی رکعات پڑھ رہے ہو، کیونکہ تم بہت دیر سے سجود میں ہو۔ اس شخص نے جواب دیا، ان کنت لا ادری فاللہ ادری، یعنی اگر میں نہیں جانتا تو میرا رب جانتا ہے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا، حدثنی حبی، میرے محبوب نے مجھے بتایا، اور اتنا کہہ کر وہ انسان رونے لگ گیا۔ احنف رحمہ اللہ جو کہ ایک تابعی تھے فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے دوبارہ خود پر قابو پایا اور پھر کہا، حدثنی حبی، میرے محبوب نے فرمایا، اور بغیر یہ بتائے کہ اس کا محبوب کون ہے دوبارہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور رونے لگ گیا۔ پھر احنف رحمہ اللہ نے انہیں دلاسا دیا اور چپ کروایا تو وہ آدمی کہنے لگا، حدثنی حبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ تم کوئی ایک سجدہ بھی جب اللہ کے لیے خالص ہو کر کرتے ہو تو وہ تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر سجدہ کے ساتھ تمہارے گناہ دور کر دیتا ہے۔ احنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس انسان سے کہا، تم کون ہو؟ کیونکہ انہیں ریئلائز نہیں ہوا کہ یہ شخص صحابی تھا۔ تو اس انسان نے جواب دیا، میں ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ اس واقعہ سے ہمیں سجود کی خوبصورتی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ امہ سجود کی امہ ہے، اور سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موسٹ فیورٹ پوزیشن نماز میں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے تو سجدہ کرتے، جب کچھ مانگنا ہوتا تو سجدہ کرتے۔ سجدہ تمام نماز میں سب سے بہترین مقام ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ساری کی ساری نماز یعنی قیام، رکوع، یہ سب سجدہ کا تعارف ہے، اور سجدہ حقیقی نماز ہے۔ سجدہ بہترین مقام ہے دعا کرنے کے لیے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں۔ جسٹ امیجن کہ شیطان نے کیا گناہ کیا تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، تو اس انسان کا کیا حال ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں مومنین کی تعریف کرنے کے لیے انہیں الراکعون، الساجدون کے ناموں سے پکارتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ یہ کتنا امیزنگ ہے کہ آپ زمین میں سرگوشی کرتے ہیں اور وہ جو 7 آسمانوں سے بھی اوپر ہے وہ آپ کی آواز سن لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہوتے ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ انسان خود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکاتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کا درجہ بڑھاتا ہے اور اس کی روح اتنا زیادہ اوپر اٹھتی ہے۔ سجود ہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل صفہ میں سے تھے، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ربیعہ، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو تاکہ میری قربت پا سکو۔ اور کثرت سجود سے مراد نہ صرف
سجدوں کی تعداد ہے بلکہ اماؤنٹ آف ٹائم جو ہم سجدہ میں ادا کرتے ہیں وہ بھی ہے۔ سجدہ ہی بہترین مقام ہے انسان کی جان نکلنے کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس حالت میں مرو گے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اور صحابہ کرام یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ ان کی نماز میں جان نکلے۔ اسی طرح مسجد کا نام سجود سے نکلا ہے، کیونکہ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر ہر امت کو جو بھی نماز دی گئی اس میں سجدہ کسی نہ کسی شیپ اور فارم میں موجود تھا۔ قیامت کے دن تمام مسلمانوں کو اسی سجدہ کے مطابق پرکھا جائے گا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب پردہ ہٹایا جائے گا تو لوگ سجدہ میں گر جائیں گے۔ مسلمان اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی کو دیکھے بغیر سجدہ کرتے تھے، تو یقیناً جب وہ قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذرا سی جھلک کا نظارہ کریں گے تو خود بخود ہی سجدہ میں گر جائیں گے۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر اس دن سجدہ کے لیے نہ جھک سکے گی، اور یہ سچویشن کسی بھی انسان کے لیے بہت ورس ہے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ جب وہ خوشحال تھے اور صحت مند تھے، تب جب ان کو سجدہ کے لیے بلایا جاتا تھا تو وہ انکار کر دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس دن اپنے ماتھوں پر سجدوں کے نشان سے پہچانے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے، آگ ان کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان کو نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ زمین پہ وہ جگہ جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں آپ کے مرنے پہ روتی ہے، کیونکہ وہ سجدہ کے اثرات کو مس کرتی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم مقام شفاعت العظمیٰ پہ ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی حالت میں لوگوں کی سفارش کریں گے۔ مالکم ایکس جو کہ ایک ریورٹ مسلم تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نماز سیکھ رہا تھا تو میرے لیے سب سے مشکل سجدہ کرنا تھا، لیکن جب میں نے سجدہ کیا تو نہ صرف سجدے نے میرے اندر عاجزی پیدا کی بلکہ یہ بہت لبریٹنگ تھا اور ڈگنیفائنگ تھا، اور مجھے لگا کہ ایک سجدے نے مجھے دنیا کی تمام قید سے آزاد کر دیا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سجدوں میں کثرت کی توفیق دے اور ہمیں سجدوں میں ہی موت دے، اور قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں تو سجدہ کی حالت میں ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔